السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ ایک نیک مقصد کو لے کر ہفتے میں ایک مرتبہ سیرت کی اس کلاس میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اس نیک مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہم سبوں کے لیے آئیڈیل اور مثالی شخصیت ہے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنانا بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک پہ ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کو معلوم کرنے کا یہی ایک اہم مقصد ہے تاکہ ہم اپنی سیرت کو، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدلا سکیں، بدلاؤ لا سکیں، اس میں انقلاب لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اس مکی زندگی کا ایک اہم پہلو جو ہجرت حبشہ ہے، تو اس ہجرت حبشہ کے واقعے کو ہم آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے رکھا کہ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب پہلی بار ہجرت کی۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب مسلمانوں کو یہ غلط خبر پہنچی کہ ایک طرف اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ بتوں کی آپ نے تعریف کر دی، قرآن مجید پڑھتے ہوئے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، اور جیسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا کہ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى۔ کئی ایک محدثین میں سے کئی ایک نے اس واقعے کے حوالے سے کہا کہ یہ بے بنیاد واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے کبھی ان مورتیوں کی، بتوں کی آپ نے تعریف نہ کی۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بھی لکھا، اس حوالے سے ایک مضمون میں لکھا، نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق کے نام سے۔ بہرحال ایک من گھڑت واقعہ تھا جو خبر کے موصول ہوئی حبشہ کی سرزمین میں، اور دوسری طرف جیسا کہ بعض اہل السیر نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں کو جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ غلط خبر جو انہیں پہنچی کہ پورا مکہ گویا کہ مسلمان ہو چکا، اور ہجرت انہوں نے اس لیے کی کیونکہ مکے کی سرزمین میں مسلمانوں کو دین پر عمل کرنا اتنا آسان نہ تھا، اسی لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور سرزمین حبشہ کا رخ کیا۔ اور جب یہ خبر پہنچی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا اور عرب مکے کی سرزمین مسلمانوں کے حق میں بالکل سازگار اور ہموار سرزمین ہو چکی، تو پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے دوبارہ مکہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب مکے کے قریب پہنچے تو ان لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ جو خبر انہیں ملی تھی وہ بالکل بے بنیاد اور غلط خبر تھی۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان میں سے بعض دوبارہ جو ہے حبشہ چلے گئے اور بعض مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد ہجرت حبشہ جو ہجرت کا جو پہلا واقعہ تھا
اس کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ان مشرکین مکہ کفار قریش کی جانب سے جو پہلے ہو رہی تھی، اس ظلم و زیادتی میں اور اضافہ ہونے لگا، اور زیادہ مسلمانوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس بڑھتے ہوئے تشدد اور ظلم و ستم کے واقعات کو دیکھ کر دوبارہ مسلمانوں کو آپ نے اجازت دی کہ اب مکہ چھوڑ کر سرزمین حبشہ کا رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب پہلی بار مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، خود اللہ کے نبی روانہ کرتے ہوئے آپ نے وہاں کے بادشاہ کی تعریف آپ نے کی، کہا وہاں ایک انصاف پسند بادشاہ رہتے ہیں جو نجاشی ہیں، جائیں وہاں تمہارا اچھا استقبال ہوگا، بہترین وہ تمہارا ویلکم کریں گے۔ اور ویسے ہی مسلمانوں نے نجاشی کو بہترین بادشاہ پایا، انصاف پسند بادشاہ پایا، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے دوبارہ اسی سرزمین کا آپ نے جو ہے اپنے صحابہ اور صحابیات کو مشورہ دیا۔ اور اس مرتبہ دوسری مرتبہ جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا حبشہ کی سرزمین کی جانب، 80 سے زائد مرد تھے، 18 عورتیں تھیں، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 80 پر 3 مرد، اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ 19 عورتیں اس دوسرے واقعے میں جو ہے شامل تھیں۔ 80 پر 3 مرد، 18 یا 19 عورتیں اس دوسری جو ہے یعنی ہجرت میں اتنے احباب شریک ہوئے اور شامل ہوئے۔ اور پہلی ہجرت میں جو احباب تھے ان میں سے کئی ایک دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ہجرت کی، اور ساتھ میں جو قابل ذکر نام ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس دوسرے سفر میں جو ہے یعنی شریک اور شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ جو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے صحابی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں جو شریک ہوتے ہیں۔ اور جب مسلمان سرزمین حبشہ میں قدم رکھتے ہیں، ایک پرسکون ماحول انہوں نے حبشہ کی زمین میں پایا، پرامن طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی خبر مشرکین مکہ کو پہنچی کہ مکے کی ایک بڑی تعداد پہلی ہجرت کے مقابلے میں یہ دوسرا جو واقعہ ہے، جو دوسری ہجرت ہے حبشہ کی جانب، اس میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور زیادہ لوگ وہاں پر ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں پرامن طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے ان مسلمانوں کو واپس مکہ بلانے کی ایک ناپاک سازش کی۔ غور سے سنیے گا کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ جب مشرکین مکہ کو خبر ملی کہ پرامن طریقے سے وہ لوگ وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا اس دین پر وہ پرامن طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، اس دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، کہا کہ کسی بھی طرح انہیں واپس لانا ہے، اور واپس لانے کے لیے 2 مضبوط نوجوانوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر قوم اور ہر سوسائٹی میں بدلاؤ لانے والے کون ہوتے؟ یہی نوجوان ہوتے۔ محترم نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کے ذریعے سوسائٹی کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، خیر کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، آگے بڑھیے گا۔ اس حوالے سے ہمارے عمر آباد کے بعض نوجوان قابل تعریف ہیں، آخر میں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا یہ بات میں کیوں ذکر کر رہا ہوں۔ بعض نوجوانوں کا اقدام واللہ بہت قابل تعریف ہے۔ خیر کا حصہ بنیے گا، شر کا حصہ ہمیں نہیں بننا ہے، اور ان 2 نوجوانوں کا انتخاب ہوتا ہے خیر کا حصہ بننے کے لیے نہیں، شر کا حصہ بننے کے لیے۔ ان مسلمانوں کو روک کر انہیں دوبارہ واپس لانے کے لیے 2 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ وہ 2 نوجوان کون تھے؟ دونوں مشرک تھے۔ ان میں سے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں
جو بعد میں جو اسلام قبول کرتے ہیں. اور یہ روکنے کے لیے جو مشرکین مکہ نے اس جو ہے مطلب اس نوجوان کا جو انتخاب کیا، اہل علم نے لکھا ہے کہ روکنے کے لیے گئے تھے، اسلام سے متاثر ہو کر واپس لوٹے. اللہ اکبر. یہی اسلام کا کرشمہ ہے دوستو. جو اس کو مٹانے کے لیے آتا ہے نا، جب غور سے اسے پڑھتا ہے، جب غور سے مسلمانوں کو دیکھتا ہے، اسلام کو اپنے دل سے جو ہے قبول کرتا ہے. اسلام کے اندر یہ کشش، اسلام کے اندر یہ طاقت ہے، یاد رکھیے گا. تو دو نوجوان کون تھے جو مشرک تھے؟ ایک کا نام عبداللہ بن ابی ربیعہ. عبداللہ یاد رکھیے، باپ کا نام جو ہے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں فی الوقت. عبداللہ تو نام یاد رکھنا آسان ہوگا. مولانا یہ سوال کرو بولیں گے آپ، نیکسٹ کلاس میں یہ سوال کریں گے تو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک سوال کر رہا ہوں میں آخر میں انشاءاللہ، بہت آسان سوال. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ انعام لیں گے انشاءاللہ. سوال بہت آسان ہے آج ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اچھی بات. چلیے، تو عبداللہ بن ابی ربیعہ ایک مشرک تھا، اور دوسرے جو مشرک جو بعد میں اسلام قبول کیے وہ عمر بن العاص، جو مشہور صحابی، بڑے عظیم عبادت گزار صحابی کے والد محترم عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما. ان کے والد محترم ہیں آپ. عمر بن العاص داہیت العرب ہیں آپ. عرب کی سب سے چالاک شخصیت، سب سے ذہین اور انٹیلیجنٹ کون تھے؟ یہ عمر بن العاص تھے. دیکھیں ان کا جو انٹیلیجنٹ، جو ان کی جو ذہانت ہے نا، وہ ابھی اس واقعے میں جو ہے اس ذہانت کا اندازہ لگائیں گے آپ. دو نوجوانوں کو بھیجتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجا. کچھ کام جو ہے ہمارا اپنے بننے کے لیے لوگ کیا کرتے، رشوت دیتے نا، وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ لوگ. ہمارا اپنا کچھ کام جو ہے بنانا ہے تو کچھ آپ جو ہے تحفے تحائف دے دیجئے، آپ کا کام بن جائے گی. یہ تو سبحان اللہ جو ہے یہ سوچ تو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے. اب نجاشی کے دل کو اپنی طرف کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے ان لوگوں نے قیمتی تحفے دے کر بھیجا. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کیا تحفے بھیجے. اس دور میں مکے کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا تھا وہ نفیس اور عمدہ چمڑے ہوتے تھے. جو لیدر ہے نا، وہ جو بہت جو ہے یعنی اچھی کوالٹی والے لیدر مکے میں ملتے تھے. قریش کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور اپنے اپنے پاس جو سب سے بہترین جو کوالٹی والے جو چمڑے تھے، جو لیدر تھے، انہوں نے جمع کیا اور ساتھ میں اور بھی تحفے لا کر جو پیش کر دیا اور کہا کہ ان تحفوں کے ساتھ جانا. اور کیا کیا، پلاننگ کیا تھی جانتے؟ پہلے نجاشی سے ملاقات نہیں کرنا، پہلے معلوم کرو نجاشی کے قریبی لوگ کون ہیں، نجاشی کے دربار میں کون رہتے ہیں، پہلے وہ معلوم کرو. پہلے ان لوگوں کی خدمت میں تحفے پیش کرو، پہلے ان لوگوں کو اپنے سے قریب کر لو. کیوں؟ جب نجاشی کے دربار میں اپیل کریں گے نا مسلمانوں کو باہر نکالو، یہ جن کے حق میں تم نے جن کی خدمت میں تحفے پیش کیا ہوگا یہ لوگ تمہاری تائید کریں گے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ تو اس لیے ان مشرکین مکہ نے ان دو نوجوانوں سے کہا پہلے تم ان لوگوں سے ملاقات کرنا جو نجاشی کے قریبی لوگ ہیں. ویسے ہی ہوا، سرزمین حبشہ پہنچے، کئی ایک لوگوں کی خدمت میں انہوں نے بہترین اور عمدہ تحفے پیش کیے. آخر کار نجاشی کے دربار میں پہنچے یہ دو نوجوان، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص. انہوں نے جانتے کیا کہا؟ مشرکین مکہ نے ان سے کہا تھا زیادہ بحث نہیں کرنا، زیادہ باتیں نہیں کرنا نجاشی سے، وہ بہت عقل مند ہیں، وہ انصاف پسند بھی ہیں. بس کچھ ہلکی سی باتیں ان کے سامنے پیش کر کر تحفے تحائف کو ہائی لائٹ کر کے ان کو وہاں سے باہر نکال کے لا لو، بس بعد میں ہم ان کا معاملہ دیکھ لیں گے. بس مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال دو، بعد کا جو مسئلہ ہے ہم دیکھ لیں گے. تو نجاشی کے دربار میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص پہنچے. ان دونوں نے کہا نجاشی سے، اے بادشاہ، آپ کی زمین میں ہماری بستی کے چند بے وقوف لوگ، نعوذ باللہ چند بے وقوف لوگ آ چکے ہیں.
ہم آپ سے درخواست اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان بے وقوف لوگوں کو اپنی زمین سے باہر نکال دو، ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی قوم اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی، اور سرزمین مکہ میں ایک شخص ہیں جن کا نام محمد ہے، جو نیا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے یہ پیروکار ہیں۔ اپنی قوم اور آباء و اجداد کے قوم کی انہوں نے آباء و اجداد کے دین کی انہوں نے مخالفت کی۔ یہ قوم کے بے وقوف لوگ ہیں جو آپ کی زمین میں جنہوں نے پناہ لی ہے، آپ انہیں واپس کر دیجئے گا۔ عقل مند انسان فوری فیصلے نہیں کرتے، ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلے نہیں کرتے۔ سنو، ہماری یہ کمزوری، کسی نے آ کر کہا، عورتوں سے بھی ہماری گزارش ہے، غور سے سنیے گا، کسی بہن نے آ کر آپ سے کہہ دیا کہ فلاں جو ہے آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے خلاف کہہ رہے تھے، فوری فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں ان سے بات نہیں کروں گی، ان کے ساتھ اپنا تعلق میں ختم کر لوں گی۔ نہیں، اللہ کی بندی ہو، ایک طرفہ کبھی فیصلہ مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ تک بات پہنچا رہے ہیں نا، وہ بہت غلط ہیں، وہ آپ کے ان کے درمیان فاصلہ قائم کرنا چاہتے ہیں، دوریاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں بہت ہیں جو ملے جھلے خاندان کے درمیان، رشتوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے بندے اور ایسی بندیاں۔ ایک طرفہ کبھی فیصلہ مت کرو، آپ دوسری طرف بھی سن کے دیکھ لو، تحقیق کر لو۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایسے سیاہ کار اور گنہگار بندے آپ کی خدمت میں کچھ غلط خبر لے کر آئیں گے، غلط میسیج کی بنیاد پر کسی کے حق میں بدگمانی قائم نہیں کر لینا۔ ہمیشہ اپنے بھائی اور بہن کے سلسلے میں اچھا گمان رکھیے۔ آپ ظنوا بالمؤمنین خیرا، آپ کی یہ منفی سوچ آپ کو برباد کر دے گی۔ ہمیشہ جو ہے نیگیٹو جو سوچ ہے نا، وہ ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ خیر، چلیے آگے بڑھیے گا۔ انصاف پسند بادشاہ تھے نا، انہوں نے فوری طور پر کیا کہا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو طلب کرو۔ دربار میں تو موجود نہیں تھے، وہ ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پر جو ہے مختلف جگہ پھیلے ہوئے تھے، تو فوری طور پر مسلمان آئے، اور نمائندگی تو کوئی ایک کرنی چاہیے، ہر کوئی تو وہاں بول نہیں سکتے، تو مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں نے جس صحابی کا انتخاب کیا وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ آپ ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ، جو جنگ موتا میں جن کی شہادت ہوتی ہے، جن کو اللہ کے نبی نے جعفر طیار کہا، تو آپ نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ماجرا ہے، کیا دین ہے، کس پر تم عمل کرتے ہو، بتاؤ۔ تو کہا کہ بادشاہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، جو توحید آپ جو ہے لے کر آئے اسے آپ نے وہاں واضح کیا، جو جس بت پرستی سے اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو اور لوگوں کو روکا اسے آپ نے واضح کیا۔ ہمارے نبی توحید کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، نماز کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے وہاں پر پیش کی، جو اخلاقیات، سبحان اللہ، پر اخلاقیات پر مشتمل جو باتیں تھیں وہی آپ نے پیش کی۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ سے نجاشی نے پوچھا، جس وحی کی تم بات کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے میسیج آپ کے پیغمبر پہ اتر رہا ہے، اس وحی میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک سورت کی تلاوت کی۔ معلوم ہے آپ کو کون سی سورت؟ مدثر؟ نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہیں، سورہ مریم نہیں سنے گا، پہلی بار سن رہے ہیں آپ لوگ۔ سورہ مریم کی آپ نے تلاوت کی، اور جیسے ہی آپ نے آیات کریمہ تلاوت کی، سبحان اللہ، نجاشی کے دل میں یہ آیتیں ایسے اثر انداز ہوئیں، سبحان اللہ، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہاں جو درباری موجود تھے، کئی ایک مورخ نے، سیرت نگار نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے دوستو، وہاں جو درباری موجود تھے ان کی آنکھوں سے بھی جو ہے آنسو بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کا عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ نہیں؟ ہم ہمیشہ قرآن سنتے ہیں نا دوستو، کانوں سے سننے کی کوشش مت کیجیے، اسے دل پہ اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی قسم دلوں کا حال بدلے گا، دلوں کی زندگی بدلے گی، ہمارا ضمیر زندہ ہوگا، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارے اندر ایک بدلاؤ آئے گا۔ تو دیکھیے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ نجاشی نے کہا کہ تم اپنے دین پہ عمل کرتے رہو، میری زمین میں تم رہو، میں تمہیں اپنی زمین سے اللہ کی قسم نہیں نکالوں گا۔ جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد ناکام۔ اور جب عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص نکل رہے تھے دربار سے، جاتے ہوئے یہاں پر ایک بات کہی عمر بن العاص نے رضی اللہ عنہ نے، جو بعد میں اسلام قبول کی، ابھی مشرک تھے۔ عمر بن العاص نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کل ہم آئیں گے اور دربار میں بادشاہ کے سامنے ایک ایسی بات میں پیش کروں گا، بادشاہ ان لوگوں کو مار کر اپنے دربار سے اور اپنی زمین سے نکالیں گے، دیکھو ضرور یہ ہو کر رہے گا۔ ایک ایسی بات پیش کروں گا، اس بات کو سن کر بادشاہ ضرور ان مسلمانوں کو اپنے دربار سے کیا اس سرزمین سے نکال کے باہر کریں گے۔ عبداللہ بن ربیعہ کو بھی انتظار تھا وہ کیا بات ہوگی، چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے یہ دونوں نوجوان۔ کون دو نوجوان؟ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور ایک عمر بن العاص۔ وہ مسلمان وہاں موجود نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ دربار میں بہت سارے مسائل رہے تھے، بادشاہ ہیں تو پھر یہ اپنا مسئلہ لے کر آئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو پوچھا پھر کیا ماجرا ہے، ابھی نہیں گئے؟ تو کہا کہ بادشاہ ایک بات سن لیجئے گا۔ اور عمر بن العاص نے کہا بادشاہ ایک بات سن لیجئے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ عمر بن العاص نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، جن لوگوں کو تم نے اپنی زمین میں پناہ دی ہے وہ عیسیٰ بن مریم کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ گستاخ کرتے ہیں، ان کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں لوگ۔ اور عیسیٰ بن مریم کون؟ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بات میں نے نہیں بتائی آپ کو، نجاشی اور اس کے درباری عیسائی تھے۔ نجاشی اور اس کے درباری کس مذہب پر تھے؟ عیسائی مذہب پر تھے۔ اور عیسائی مذہب کے لیے کون رول ماڈل؟ یعنی رول ماڈل کہیے، خدا کہیے، خدا کے بیٹے کہیے، روح القدس کہیے، نہ سمجھ میں آنے والا عقیدہ ہے وہ۔ ثالث ثلاثہ بولتے عیسائی، سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی بولتے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ ہیں، کبھی بولتے نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی بولتے وہ آپ روح القدس ہیں۔ کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بات پہ رہیے گا، نہیں بول سکتے ثالث ثلاثہ۔ اللہ نے چھٹے پارے میں ذکر کیا ان کا باطل عقیدہ۔ تو عیسیٰ بن مریم کا نام لیا، عمر بن العاص بولا میں نے بہت چالاک۔ اب عمر بن العاص کا عیسیٰ بن مریم کا نام لینا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی طرح۔ کوئی جن کی کتاب، جن پر اتاری گئی کتاب کو فالو کر رہے ہیں آپ، جیسے ہم مسلمان اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کہیں گے تو ہم برداشت کریں گے کیا؟ یقیناً دفاع کریں گے، آگے بڑھ کر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس محبت کا اظہار کریں گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں پر وہی وار کیا عمر بن العاص نے، کہا جن مسلمانوں کو تم نے پناہ دی ہے نا، یہ تمہارے عیسیٰ بن مریم کو گالیاں دیتے ہیں، بلا کے پوچھ لو۔ فوری بلایا، جعفر بن ابی طالب اور چند مسلمان حاضر ہوئے، پوچھا کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی روشنی میں کہا عیسیٰ بن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی روح اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اور کلمے کو ایک کنواری لڑکی جسے مریم کہا جاتا ہے، مریم کو اللہ نے القا کیا۔ یہی باتیں انہوں نے پیش کی، اور جیسے یہ باتیں پیش کی، نجاشی زمین سے ایک کاڑی نکالتے ہیں، تن کا بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ تن کا، کاڑی کو بولتے ہیں۔
زمین سے ایک کاڑی آپ نے نکالی اور کہا، ایک چھوٹی سی کاڑی نکال کر، کہ تم نے جو باتیں کہیں نا عیسیٰ بن مریم اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہیں ہیں، وہی باتیں ہیں۔ مطلب کیا؟ جس بائبل پر ان کا ایمان تھا اس وقت وہ بائبل کی واضح اور صریح اور صاف و شفاف تعلیم سے واقف تھے، وہ بعد میں لوگوں نے بدل ڈالا اس کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ نجاشی صحیح تعلیم سے واقف تھے، وہ بس آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح تھے جو کنواری لڑکی مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے القا کیا۔ تو کہا کہ بالکل سچی بات تم نے کہی، اور پھر کہا کہ تم اس سرزمین میں امن کے ساتھ عبادت کرتے جاؤ، اپنے دین پہ قائم رہتے جاؤ، تمہیں کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ ایک دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ ناکام لوٹے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص، جس مقصد سے ہے وہ مقصد ناکام۔ یہاں پر جو بات ہم ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں، محترم حضرات و خواتین، نجاشی جن کا نام ہم نے سنا وہ حبشہ کے بادشاہ تھے، اور حبشہ کا علاقہ یہ سوڈان میں پڑتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھے، اور نجاشی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بعد میں اللہ کے نبی کے نام ایک خط لکھا، اس خط میں آپ نے اپنے اسلام لانے کو ظاہر کیا، اور مورخین نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جب عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جعفر رضی اللہ عنہ نے ایسی باتیں کہیں، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، تو آپ نے تو اسے قبول کر لیا، لیکن جو اس وقت میں پکے عیسائی تھے وہ ہضم نہیں کر رہے تھے، وہ وار کرنا چاہ رہے تھے۔ بادشاہ خاموش رہنے کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کی، لیکن جب نجاشی نے اپنی اسلام لانے کو جو واضح کیا، بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خلاف انہوں نے فوج کشی کی، آپ کے خلاف انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بھی بڑے مضبوط تھے، سب کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اپنے اسلام پہ باقی رہے، اور آخر کار اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے، مدینے کا 90واں سال، مدینے کا کون سا سال؟ 90 سال، جب اللہ کی ہجری 9 سال 90 سال نجاشی کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ۔ اور جب انتقال ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، اور جو بات آپ نے بتائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور اسی واقعے سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اگر کسی بڑے شخص کا انتقال ہو جائے یا آپ کے کوئی قریبی شخص کا انتقال ہو جائے اور آپ جنازے میں شریک نہ ہو پائیں، ان کی نماز جنازہ غائبانہ آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دلیل ہے۔ کیا فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس روایت میں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، قد توفی اليوم منا رجل صالح من الحبش فہلم فصلوا علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج حبش کے رہنے والے ایک بہترین اور نیک انسان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ حبشہ کے بہترین انسان کون؟ نجاشی۔ آؤ اور ہم ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا، نماز جنازہ غائبانہ کہاں پڑھی گئی؟ مدینے میں پڑھی گئی۔ ہر کسی کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء نے کہا نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن دیگر علماء نے کہا اس کو دلیل بنا کر اللہ کے نبی نے ادا کی نا، مطلب یہ ہے کہ غائبانہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن واقعی جن کا انتقال ہوا ہے وہ سوسائٹی کے، معاشرے کے، امت مسلمہ کے کوئی بڑے شخص ہونا چاہیے یا آپ کے کوئی قریبی شخص ہونا چاہیے جن کی نماز آپ ادا نہیں کر پائے۔ مثلا اللہ حفاظت فرمائے، ابراڑ میں آپ کے کوئی ساتھی تھے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، ابراڑ میں آپ کے کسی رشتہ دار کا، یہاں ان کے جنازے کو نہیں لا سکتے ہیں، وہاں پر لوگوں نے ادا کر دی، آپ بھی اپنے لوگوں کو جمع کر کے ادا کر لیجئے، گنجائش ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا نہیں کرنا؟ آج ہمارے پاس آج کل ڈیتھ نیوز میں روزانہ خبریں آتی رہتی، ہاں خبر دیکھ کر اللہ اکبر، خبر دیکھ کر اللہ اکبر، نہیں پڑھنا ایسا۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے، ہر کسی کی نہیں پڑھنا۔ جب ضرورت ہے، واقعی آپ کے کوئی قریب ہے، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تب آپ جو پڑھیے گا بس۔
یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی. اس کے بعد مزید اہم واقعات ہیں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صحابہ اور صحابیات کی کاوشوں کو قبول فرمائے. دین کے نام پر جو انہوں نے خدمات انجام دی, جو انہوں نے قربانیاں پیش کی, اللہ ہمارے اندر بھی اتنا ایمان عطا فرمائے کہ دین کے نام پر ہم قربانیاں پیش کرنے والے بن جائیں, دین کی خاطر ہر قسم کی خواہش کو ہم قربان کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات و خواتین کا بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس مجلس کا آپ حصہ بنے رہے. اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی آباد رکھے, آپ کی آخرت کو بھی سنوارے. اللہ آپ کے گھریلو مسائل کو حل فرمائے. اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے. ہر قسم کی مصیبت و آفت سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے. صحت و عافیت سے نوازے. صحت و عافیت کے ساتھ اللہ آپ تمام کو رکھے. ایمان پر اللہ ہم سب کو باقی رکھے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. دین پر مرن مٹنے کا حوصلہ اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے. اسی دین پر اللہ میرے اور آپ کا خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. آج کا ہمارا سوال ہے جو اس سے پہلے کی کلاس سے متعلق کہ پہلی جو ہجرت تھی اس واقعے کو ہم نے پیش کیا. سوال یہ ہے کہ پہلی بار جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو کتنے مرد تھے اور کتنی عورتیں تھیں؟ صرف جو ہے آپ کاؤنٹ ذکر کریں گے آپ. اس کے بعد اسی سے متعلق ایک اور سوال, ایسے 5 صحابہ اور صحابیات کا نام ذکر کیجئے جو ان میں قابل ذکر ہیں جو میں نے اس سے پہلے کی کلاس میں ذکر کیا. تو گویا کہ سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلا سوال کیا ہے کہ کتنے مرد اور کتنی عورتوں نے پہلی بار ہجرت کی حبشہ کی طرف, اور اسی سوال کا ایک حصہ کیا ہے جن صحابہ اور صحابیات نے ہجرت کی ان میں 5 نام جو قابل ذکر ہیں وہ پیش کیجئے. صحابہ اور صحابیات دونوں کے مکس. اچھی بات. تو بہرحال انتظار کیجیے بیٹا. خواتین سے ہم گزارش کرتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے ایک ورقہ بھی رکھا گیا ہے, اس ورقے میں آپ جو ہے جواب لکھ کر دے دیجئے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو انعام دیں گے. شیخ گشتوار ایک کون دیتا, حامد یا خالد؟ آپ حامد, ہاں عدنان, معاف کیجیے عدنان صاحب آئیے گا. ماشاءاللہ آپ گشتوار برجستہ جو ہے آپ ایک یہ بھی انعام کے لیے ہے کیا؟ اچھا چلیے الحمدللہ بارک اللہ فیک. چونکہ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں, یہ آپ کے لیے کام آئے گا انشاءاللہ. انعام ہوتا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, انشاءاللہ اس کی قدر. بارک اللہ فیک عدنان, اللہ آپ کے علم میں مزید برکت دے, آپ کے حوصلے کو اللہ اور بڑھائے. چلیے آج کا جو سوال ہے انشاءاللہ خواتین چٹھی میں لکھ کر دیں گے انشاءاللہ. چلیے بیٹے جو جواب دینا چاہتے ہیں ادھر آؤ, آؤ بیٹے ادھر آؤ, ایک ایک کر کے آؤ. بولو بیٹے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. سوال کا پہلے حصے کا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. اس کے بعد 5 نام ذکر کرو. نام بھی بہت واضح تھے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں, معاف کرنا, نام کلیئر سے بولا میں, وہ 5 نام بولو انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ بولنے کی ٹرائی کرو انشاءاللہ, ہم آپ کو انعام دیں گے اب انشاءاللہ. نہیں عبداللہ بن عاص نہیں, وہ تو اب میں ذکر کیا. ادھر آ بیٹھو بیٹھے تھے, ادھر آؤ, یہاں بیٹھو. ہاں جی بولو ماشاءاللہ, بولے ہمت کیجیے ماشاءاللہ. احسنت ماشاء تبارک اللہ, احسنت ایک نام. اور خیر بیٹھ کے سوچو, یہاں یہیں بیٹھ کے سوچو, دیکھیں گے انشاءاللہ. جلدی آؤ جی. جی ماشاءاللہ تبارک اللہ. نام اور بارک اللہ فیک, احسنت. جی جزاک اللہ, شکرا. جی اور نام میں شاید آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں, ایک ان ایکسپیکٹڈ سوال تھا. کیا تعداد کے بارے میں تو پوچھیں گے, معلوم تھا شاید آپ کو. خیر بیٹھو بیٹا, آپ بھی دیکھتے ہیں, اگر کوئی جواب نہیں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. بولو بیٹے. جی ماشاءاللہ. اس کے بعد ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اصل آپ بولیں گے تو انشاءاللہ انعام. 5 نام بتاؤ. اب وہ یاد نہیں کرائے گا آپ کو آج. ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. بولو بیٹے ماشاءاللہ. کچھ بھی ہو ماشاءاللہ اس بچے کی جو ہے ہمت کی داد دینی چاہیے, ہے کہ نہیں؟
ہر بار جو ہے اٹھ کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے جو ہے یعنی معاملات میں اللہ تعالیٰ اس بچے کو آگے بڑھا الحمدللہ۔ یہ جذبہ جو ہے واقعی جو ہے آج ہمارے بچوں میں جہاں موبائل فلاں فلاں پتہ نہیں کہاں آگے بڑھ رہا ہے، تو سبحان اللہ یہ جو خیر ہے اس کو ہم کے باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔ بیٹھو بیٹے، آؤ بیٹے بولو جی احسنت۔ اور نام بولیے، کچھ نام ذہن میں ہے جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے حبشہ، صحابہ صحابیات میں سے؟ جی بولو۔ نہیں بولیے۔ احسن۔